بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ریئل واقعات یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب خواتین و ناظرین کو خوش آمدید۔ مارے گئے کربلا کے بعد حضرت امام حسین کے پسماندگان کو یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو وہاں چند واقعات پیش آئے۔ ناظرین گرامی، جب مارے گئے کربلا کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پسماندگان کو لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو فتح کے سرور میں چور اسلامی تاریخ کی اس پہلے غاصب حکمران نے خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کی نشتر برسانی شروع کر دی۔ نامور کالم نگار ارشاد احمد عارف اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ ان کے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے اقتدار کو للکارا تھا۔ جبر، خوف اور غم و علم کی اس کیفیت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ زینب بنت فاطمہ نے ہراساں ہوئی بغیر یزید سے کہہ دیا، تو زبردستی حاکم بن بیٹا ہے، ظلم کرتا ہے، لابزنی تیرا شیوا ہے، اور تو اپنی قوت سے مخلوق خدا کو دباتا ہے۔ مارکہ کربلا مسلمانوں کی تاریخ کا عجیب مگر شرمناک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے برگزیدہ اصحاب کی زندگی میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دہاڑے صفاقانہ انداز میں زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ ان کی اولوالعزم اور پاکیزہ اتوار ساتھیوں، بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کو تہ تیغ کیا گیا۔ فرات کے پانی پر پہرا تھا، مگر ان نفوس قدسیہ کا لہو بہانے کی آزادی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے اور زبان کو چوسنے والے حق و صداقت کی اس پیکر حسین رضی اللہ عنہ کی جسم کی بے حرمتی کی گئی، گوڑے دڑوائی گئی اور سروں کو نیزے پر سروں کو نیزے پر چڑھا کر فتح کا جشن منایا گیا۔ جگر گوشہ حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ بزبان حال کہتی ہی رہ گئے، تم پہ اور میرے نانا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حسین ابن علی سے یزید کا مطالبہ کیا تھا، بس یہ کہ اس کی اقتدار کو جسے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غاصبانہ سمجھتا تھا درست تسلیم کیا جائے اور اس کی ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ یزید کو اندازہ تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اطاعت نہ کی تو قیامت اس کی حکمرانی کو ناجائز گردانا جائے گا۔ عامر ابن سعد اور ابن زیاد صلح صفائی کی جو کوششیں کرتے رہے اور حضرت حسین بھی لڑائی سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو تجاویز یا شرائط پیش کرتے رہے، ان میں کہیں بھی اقتدار میں شراکت یا بزور طاقت یزید کے تخت پر قبضہ کرنے کا ذکر نہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے یہ اصول منوانا چاہتے تھے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کو اظہار معاف ضمیر کی آزادی ہو اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت دین حق کا پرچار کرنے کی چوٹ، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آخری وقت تک اس موقع پر ڈٹے رہے کہ وہ ایک غاصب کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے اور اہل اقتدار ان کا یہ بنیادی انسانی حق تسلیم کرے۔ یزید اور ان کے جفاکیش ساتھیوں کو مگر یہ گوارا نہ تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کو آمادہ اطاعت کرنے کے لیے مارکہ کربلا برپا ہوا۔ خاندان رسول نے بخوشی سروں کے نظر سروں کے نذرانے پیش کی اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام چھوڑا،
سرداد ندادست در دست یزید حقا کی بنائے والا الہ است حسین. یہ واقع کربلا کو صدیہ گزر گئی، امت نے اس سانحہ کو یاد رکھا. ماتمی مجلسوں اور تعزیتی محفلوں میں، اپنی تحریروں اور تقریروں میں، مسجدوں اور عزا خانوں میں سانحہ کربلا کے ذمہ داروں کو خوب لعنت ملامت کی، انہیں جہنمی قرار دیا. یہ سنگ دل اس لعن تان کے حقدار بھی ہے. ان کی شقاوت قلبی کے علاوہ یزید کے حوث اقتدار اور اسلام کی اعلیٰ اور عرفہ اقدار و روایات اصولوں کے پامال کرنے کی پالیسی کی مذمت کی. خاندان رسول کے شجاعت و دلیری پر عش مسلمانہ واقعہ پر اظہار ندامت کرتے رہے، مگر اطاعت اور تابعداری کا مرکز انہیں کو بنائے رکھا. جو قوت بازو، قبائلی تعصبات، چنگیزی اوصاف اور یزیدی انداز فکر کے باعث ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی. ہم نے اقتدار، دولت اور طاقت کی پرستش سے کبھی منہ نہیں موڑا. آج بھی 2-3 مسلم ریاستوں کے سوا عوام کی خوشدلانہ تائید اور حمایت اور خوشنودی سے اقتدار حاصل کرنے کا کہیں رواج نہیں. زور و زبردستی سے اقتدار پر قابض ہونے کی جو رسم یزید نے ڈالی اور اطاعت نہ کرنے والوں کو تحقیق کرنے کے جس روایات نے کربلا میں جنم لیا، آج بھی جاری ہے. اور ہم بحیثیت مجموعی مورثی حکمرانی اور خاندانی قیادت کے مبلغ و محافظ ہیں. ہمیں ابو بکر و علی کی خلافت پر تو اختلاف نظر آتا ہے، مگر اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو موت کے حوالے کرنے کے علاوہ ایک دوسرے کی مسجدوں، امام بارگاہوں کو تس نیس کرنے کے در پہ رہتے ہیں. لیکن نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کاشغر مسلم ریاستوں میں رائج یزیدی طرز سیاست حکمرانی کو چیلنج کرنا درکار. ان کے ناقدوں کو گردن زدنی سمجھتے ہیں. دنیا نے مورثی اقتدار سے چٹکارا پا لیا، خاندانی قیادت اور سیاست پر 4 حرب بیچ دی، مگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے نام لیوا معاشرے میں چند خاندانوں کی پوجا جاری ہے اور سلطانی جمہور کے علم بردار اس کے حق میں اہد دلائل پیش کرتے ہیں جو بنو امیہ کے تاریخ نویسوں کو کبھی سوچے نہ. یزیدی دربار کی حاشیہ نشینوں، ضمیر فروشی نے تراشے، صدیوں کی بادشاہت، ملوکیت، امریت اور یزیدی انداز حکومت اور سیاست نے ہمارے ذہنوں کو مسخر کر لیا. ہم مان چکے کہ ریاست و سیاست کے معاملات بھی جدل اور محبت کے طرح کھیل ہے جس میں سب جائز ہے، حتیٰ کہ اپنے قوت اور اختیار سے مخلوق خدا کو دبانے والوں اور مکر و فریب، ضمیر کی خرید و فروخت اور نسلی لسانی علاقائی عصیبتوں کی ابیاری سے حاکم بن بیٹے والوں کی اطاعت بھی واجب ہے. دوسری صورت میں نقصان کا اندیشہ ہے اور دانش عصریہ ہے کہ انسان گانٹے کا سودا نہ کرے. سچ یہ ہے کہ ہم زندگی یزید کی جینا چاہتے اور آخرت حسین کے آرزو کرتے ہیں. عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی ہمارے طرف سے سلام ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے. جزاکم اللہ.